اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد ثم ان اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا وهي مشترک فيها اکثر من نوع وعقلناها بأنها جسم نام حساس متحرك بالإرادة جاز أن نعقلها وحدها۔ خوب، پانچویں مرحلے کی چوتھی فصل میں ہماری بحث جنس، فصل اور نوع اور ان سے ملحق بعض مسائل کے بارے میں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے نوع، جنس اور فصل کی تعریف اور ان کا فرق بیان کیا، اور پچھلے درس کی ابتدا میں یعنی اس چوتھی فصل کا پہلا پیراگراف، اس میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ الماہیت التامہ فلا فلا، یہ من حیث التمامها تسمى النوع۔ کوئی بھی ماہیت تامہ اس کائنات کی، یعنی ایسی ماہیت کہ جس پر اس کے مخصوص آثار عالم خارج میں عینی حقائق کی دنیا میں مرتب ہوتے ہوں، اس ماہیت تامہ کو نوع کہا جاتا ہے۔ مثلا ان انواع میں سے ایک نوع کیا تھی؟ انسانی نوع۔ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، انسان کا صاحب علم و شعور و ادراک و آگہی اور ارادی فعل کا مالک اور فاعل ہونا، یہ عینی آثار ماہیت انسان پر جب مرتب ہوتے ہیں تو اس ماہیت کو کہتے ہیں ماہیت تامہ۔ دوسری بات جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ ماہیت کے دو جز ہوتے ہیں۔ ایک جز، جیسے ہم انسان کی ماہیت، یہی ماہیت تامہ انسان، اس کے جو دو جز ہیں، ایک جز کو جزء مشترک کہتے ہیں جس کا دوسرا نام جنس تھا۔ جیسے ہم انسان کی تعریف اور تعارف میں کیا کہتے تھے کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے، انسان ایک صاحب نطق و شعور حیوان ہے۔ تو یہاں پر اس کا مشترک جز کیا تھا؟ حیوان۔ حیوان ہونے میں اس ماہیت تامہ میں جو کہ انسانی ماہیت ہے، اس کے پہلے جز میں جو کہ حیوان ہونا ہے، انسان کے ساتھ بہت سارے اور حیوانات بھی شریک ہیں۔ تو اس جز کو کہتے ہیں جزء مشترک۔ پس ماہیت تامہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک جزء مشترک اور ایک جزء مختص۔ ناطق ہونا جزء مختص ہے ماہیت تامہ انسانیہ کا، اور حیوان ہونا جزء مشترک ہے ماہیت تامہ انسانیہ کا۔ اب آج کے درس میں یا اس پیراگراف میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی فصل کا، اس میں علامہ طباطبائی دو نکتے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ نکات یہ ہیں کہ ماہیت کے جو دو جز ہوتے ہیں، ایک جزء مشترک اور دوسرا جزء مختص، جسے ہم کیا کہتے تھے؟ جزء مشترک کو جنس کہتے تھے اور جزء مختص کو فصل کہتے تھے۔ ان دونوں اجزاء کو اگر ہم الگ الگ دیکھیں، جنس کو دیکھیں یا فصل کو دیکھیں، تو ان کے دو عقلی لحاظ ہے، دو ویو پوائنٹس سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم جنس کو اے پوائنٹ آف ویو سے یا اے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو اس کو اور نام دیا جاتا ہے فلسفے میں،
اور عقلی علوم میں اور بی ویو پوائنٹ سے جب جنس کو دیکھتے ہیں تو اسے اور نام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے فصل کو جب ہم اے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو اس کا اور نام ہے عقلی علوم میں، اور جب وی ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں تو عقلی علوم میں اس کا اور نام ہے. جنس کو لے لیتے ہیں. جنس کو دو ویو پوائنٹ سے، دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک اینگل سے جب جنس کو اور ماہیت تامہ کے جزء مشترک کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اسے مادہ کہا جاتا ہے، اور بی ویو پوائنٹ سے یا دوسرے اینگل سے جب اسی جز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے جنس کہا جاتا ہے. جیسا کہ دوسرے جز مختص میں جسے ہم فصل کہتے تھے، اس کو بھی ہم دو ویو پوائنٹ سے، دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک زاویے سے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اسے صورت کہا جاتا ہے، اور دوسرے زاویے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اسے فصل کہا جاتا ہے. اب اس بات کی توضیح کیا ہے؟ وہ توضیح عبارت کے ضمن میں آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ ثم اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا، پھر جب ہم حیوان کی ماہیت کو مثال کے طور پر لے لیں. حیوان کی ماہیت تھی کیا؟ وَيَا مُشْتَرَكٌ فِيهَا أَكْثَرُ مِن نَوْع، یہ وہ ماہیت ہے جس میں ایک سے زیادہ انواع مشترک ہیں. حیوان میں انسان کی نوع بھی شریک ہے، حیوان میں گھوڑے کی نوع بھی شریک ہے، حیوان میں گدھے کی نوع بھی شریک ہے، حیوان میں شیر کی نوع بھی شریک ہے، حیوان میں گائے کی نوع بھی شریک ہے، حیوان میں بھیڑ بکری کی انواع بھی شریک ہیں. تو یہ جو ماہیت حیوان ہے تو اس کو ثم انا اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا، پہلے ماہیت حیوان کے بارے میں بتایا کہ وہ ماہیت وَيَا مُشْتَرَكٌ فِيهَا أَكْثَرُ مِن نَوْع، جس میں ایک سے زیادہ انواع مشترک ہیں، جیسا کہ میں بتا دیا. اب واحیا سے نوع تک کے جملے کو آپ بریکٹس میں لے لیں اور اس کو نادیدہ لے کر، اس کو نظر انداز کر کے عبارت کو پڑھیں تو جملہ کیا بنے گا؟ ثم ان اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا وَأَقَلْنَاهَا بِأَنَّهَا. اگر ہم اس ماہیت حیوان کو مثال کے طور پر لے لیں، باقی ماہیت بھی لے سکتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر ہم حیوان کے ماہیت کو لے لیتے ہیں. اور وَأَقَلْنَاهَا، اور اس ماہیت کا تعقل کریں. حیوان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے مل حیوانو، حیوان کیا ہے یا حیوان کی ماہیت کیا ہے، اور ہم اس حیوان کی ماہیت کا تعقل کریں. حیوان کی ماہیت کا کیسے تعقل کریں؟ بِأَنَّهَا جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ. ماہیت حیوان کیا ہے؟ حیوان کی ماہیت یہ ہے کہ ایک جسم ہو، اور کیسا جسم ہو؟ نامی، نشو و نمو پانے والا جسم ہو، اور کیا؟ حساس ہو، احساسات رکھتا ہو. متحرکن بالارادہ، ارادی حرکت بھی رکھتا ہو. تو اسے ایسی ماہیت کو کہا جاتا ہے حیوانی ماہیت. اب اگر ہم اس حیوانی ماہیت کا تعقل کریں، جسم، نام، حساس، متحرکن بالارادہ، یہ چار چیزیں ہمارے مد نظر ہوں. جسم، نشو و نما کرنے والا، حساس اور متحرک بالارادہ، یہ ایک ماہیت حیوانیہ ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس ماہیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اسے لیں، اس کا تعقل کریں، تو ثم ان اذا اخذنا، یہ شرط جزا کیا؟ جاز ان نعقلها وحدها،
جائز ہے عقلی طور پر کہ ہم صرف انہی 4 عناصر کو، جسم ہونا، نامی ہونا، حساس ہونا اور متحرک بالارادہ ہونا، انہی 4 خصوصیات کو اکیلا تصور کریں. یہ ہو سکتا ہے. ہمارے عقل کے پاس یہ طاقت ہے کہ انہی 4 خصوصیات کی حامل ایک ماہیت کا تعقل کرے. جاز ان نعقلها وحدها. اچھا، یہ جو ہم نے وحدہ اس کا تعقل کیا ہے، کیا مطلب؟ اس کی تھوڑی اور وضاحت بیان کر رہے ہیں. بحیث یکون کل ما یقارنها من المفاہیم زائدا علیہا. ہم نے اس کو کیسے تعقل کیا ماہیت انسان کو؟ کہ یہ اس طرح سے تعقل کیا ہے کہ بحیث یکون کل ما یقارنها من المفاہیم، اس ماہیت کے ساتھ یہ جو 4 خصوصیات ہیں ان کے ساتھ اور مفاہیم بھی مقرون ہو سکتے تھے. مثلا ناطقیت کا مفہوم بھی ایڈ ہو سکتا تھا کہ انسان بن جاتا یہ حیوان. مثلا ساحل کا یا ساحق ہونے کا مفہوم بھی اس ماہیت کے ساتھ ایڈ ہو سکتا تھا کہ یہ گھوڑا بن جاتا. مثلا ناحق کا یا ناحق ہونے کا مفہوم بھی ان مفاہیم کے ساتھ مقرون ہو سکتا تھا کہ گدھا بن جاتا. مثلا افتراس یا حیوان مفترس ہونے کا مفہوم بھی اس کے ساتھ مقرون ہو سکتا تھا کہ شیر بن جاتا. نہیں، ہم ان تمام مفاہیم کو جدا کر رہے ہیں. بحیث یکون، ہم اس طرح سے اس ماہیت کو دیکھیں کہ یکون کل ما یقارنها من المفاہیم، جتنے بھی مفاہیم اس کے ساتھ مقارن ہو سکتے تھے وہ مفاہیم کیا ہوں؟ زائدا علیہا خارجا من ذاتہا، انہیں ہم زائد اور اس ماہیت سے خارج کر دیں، نکال دیں. اکیلا اسی ماہیت کو دیکھیں کہ جس میں صرف اور صرف ہماری نگاہ کس پر ہو؟ جسم ہونے پر، نامی ہونے پر، حساس ہونے پر اور متحرک بالارادہ ہونے پر. تو ہم ایسا اس کا تعقل کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس ماہیت انسان کو یوں تعقل کریں اور کہ یہ مفاہیم تمام مقارن جو ہو سکتے تھے وہ جدا ہوں، وہ زائد ہوں، وہ خارج ہوں. وَتَكُونُ هِيَ مُبَايِنَةً لِلْمَجْمُوعِ، یہ جو مفہوم ماہیت ہے، جسم، نامی، حساس اور متحرک بالارادہ، یہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ باقی مفاہیم سے مباین ہو. ساحل کا مفہوم یا ساحل ہونے کا مفہوم مقارن ہو سکتا تھا کہ اگر اس کو ایڈ کر دیا جائے تو کون سا حیوان بن جائے گا؟ نو کون سے حاصل ہوگی؟ گھوڑے کی نو، فرس بن جائے گا. نحق کا مفہوم یا ناحق کا مفہوم ایک سے ساتھ مقارن ہو جائے تو گدھے کی نو بن جائے گی. افتراس یا مفترس ہونے کا مفہوم اس کے ساتھ مقارن ہو جائے تو شیر کی نو بن جائے گی. تو یہ سارے مفاہیم ان کو ہم الگ کر دیں. یہ جو مفاہیم جو اس کے ساتھ مقرون ہو سکتے ہیں، ہم یوں اس کو تعقل کریں کہ یہ مفاہیم کیا ہوں؟ بحیث یکون کل ما یقارن من المفاہیم زائدا علیہا، ہم انہیں زائد اور اضافی تصور کریں. خارجا من ذاتہا، اور اس کی ذات سے، اس ماہیت حیوان کی ذات سے نکال دیں. اور کیا؟ وَتَكُونُ هِيَ مُبَايِنَةً لِلْمَجْمُوعِ، تو وہ جو باقی مفاہیم آ کے مجموع بن سکتا تھا یا باقی مجموع مفاہیم جو آ سکتے تھے ان سے یہ مباین ہے. یہ جسم نامی متحرک بالارادہ کا جو ہم نے تعقل کیا، یہ باقی مفاہیم سے کیا ہے؟ مباین ہے. یہ الگ ماہیت ہے، وہ اور مفاہیم ہیں، الگ چیزیں ہیں، مباین ہیں. ایسا ہم تعقل کر سکتے ہیں. ناطقیت اس حیوانیت کے ساتھ مباین ہے. ساحل ہونا اس حیوانیت کے ساتھ مباین ہے. مفترس ہونا اس حیوانیت کی ماہیت سے مباین ہے. تکون ہے مباینۃ للمجموع غیر محمولۃ علیہ،
اور جب ہم اس کو الگ دیکھتے ہیں تو حیوان کی ماہیت اور ہے، ناطقیت کی ماہیت اور ہے، یا ناطق کی ماہیت اور ہے، ساحل کی ماہیت اور ہے، ناحق کی ماہیت اور ہے، مفترس کی ماہیت اور ہے. یہ اس پر ہم نہیں ہو سکتے. کما انہا غیر محمول علی المقارن الزائد، جیسا کہ وہ مقارن زائد جو کہ ناطق کی مثال کے طور پر، ناطق پر یہ حیوان کی ماہیت حمل نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ الحیوان ناطق، نہیں، ناطق اور چیز ہے، حیوان اور چیز ہے. تو یہ بحیث سے لے کر یہاں تک یہ بھی جملہ معترضہ. اب پھر ایک دفعہ جملے کو ہم زوائد کو کاٹ کر پڑھتے ہیں. آپ یوں اس پیراگراف کی ابتدا سے جملے کو پڑھیں کہ ثم ان اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا، پھر اگر ماہیت حیوان کو مثال کے طور پر ہم لے لیں، وَأَكَلْنَاهَا وَحْدَهَا، اور ہم اس کو اکیلا تأکل کریں، تو کیا ہوگا؟ کانت الماہیت المفروضہ. اگر حیوان کی ماہیت کو آپ یوں اکیلا تمام اضافی مفاہیم سے کاٹ کر ان سے قطع نظر، اگر تو آپ کی نظر اس ماہیت پر ہو باقی مفاہیم کو جدا کر کے، صرف آپ کی نگاہ جسم، نام، حساس، متحرک ارادہ پر ہو، تو اس ماہیت کو کیا کہتے ہیں؟ کانت الماہیت المفروضہ مادتاً، اسے مادہ کہا جائے گا. کس کا مادہ؟ بالنسبت الی ما یقارنها، باقی جو مفاہیم اس کے ساتھ تقارن کرتے ہیں. اگر ناطقیت اس کے ساتھ ملے گی تو جب یہ کیا بن جائے گا؟ جسم، نام، حساس، متحرک بالارادۃ ناطق، تو انسانی نوع بن جائے گی. تو انسانی نوع کے لیے یہ جسم، نام، حساس، متحرک بالارادہ کیا ہے؟ مادہ ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ ماہیت حیوان اکیلی تمام زوائد سے کٹ کر وہ مثال کے طور پر نوع انسان کے لیے مادہ ہے، وہ نوع فرس اور حمار کے لیے اور اسد اور شیر کے لیے کیا ہے؟ مادہ ہے. اس ماہیت کو مادہ کہا جاتا ہے اور علت مادی کہا جائے گا للمجموع. کانت الماہیت المفروضہ مادہ، تو یہی ماہیت مفروضہ جس کو آپ نے تمام زوائد سے الگ تھلگ کر کے تعقل کیا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہوگی؟ مادتاً بالنسبت الی ما یقارنها، اپنے تمام مقارنات کی نسبت یہ مادہ ہوگی. وعلتاً مادیتاً للمجموع، اور اگر آپ اس کو کسی بھی اضافی مفہوم کے ساتھ مقارن کر کے نوع تام محصلہ بنا دیں تو یہ الگ کیا ہوگی؟ اس نوع محصلہ اور مجموعے کے لیے کیا ہوگی؟ علت مادی ہوگی. تو یہ ایک لحاظ ہو گیا. پس ماہیت محصلہ تامہ جسے ہم نوع تام کہتے ہیں، اس کے مشترک جز کو اگر اکیلا دیکھا جائے تو وہ مجموع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسے علت مادی اور مادہ کہا جاتا ہے. یہ ایک لحاظ کہ آپ نے جو ماہیت تامہ تھی اس کے پہلے جز کو اے زاویے سے، فرسٹ اینگل سے جب دیکھا تو اسے کیا کہا گیا؟ مادہ کہا گیا یا علت مادی کہا گیا. اب دوسرے اینگل سے، دوسرے زاویے سے ہم اسی ماہیت حیوان کو دیکھتے ہیں. وہ کیا کہ ہم اس کا کیسے تعقل کریں؟ وَجَازَ أَن نَعْقِلَهَا مَقِيسَةً إِلَىٰ عِدَّةٍ مِّنَ الْأَنْوَاعِ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس ماہیت حیوان کا قیاس کریں انسان کی نوع کی طرف، یا ناطقیت کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے ساحلیت یا ساحل کے ساتھ، ساحل یا ساحل کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے، ناحق یا ناحق کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے، افتراس کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے. اگر ادھر سے دیکھیں، اکیلا نہ دیکھیں، قیاس کریں
اضافی مفاہیم میں سے کسی مفہوم کے ساتھ. وجاز ان نعقل مقیسۃ الی عدۃ من الانواع کان نعقل ماہیت الحیوان. مثلا اسی ماہیت حیوان کو ہم تعقل کریں کیسے؟ بانہا الحیوان الذی هو اما انسان، کہ وہ حیوان جو ناطق ہے یعنی انسان ہے، و اما فرس، یا کیا ہے ساحل ہے گھوڑا ہے، و اما بقر و اما غنم، یا گائے ہے یا بکری ہے بھیڑ ہے. تو فتکون ماہیتا ناقصتا. اب یہ ماہیت جس کو ہم قیاس کر رہے ہیں ان اضافی مفاہیم کے ساتھ، ان کے ساتھ قیاس کر کے دیکھ رہے ہیں، تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ماہیت ایک کیسی ماہیت ہوگی؟ تکون ماہیتا ناقصتا، یہ ایک ناقص ماہیت ہے. غیر محصلۃ، یہ تحصل اور تحقق نہیں رکھتی. کب تک؟ حتی ینضم الیہا فصل احد تلک الانواع، یہاں تک کہ وہ جو انواع ہیں، نوع فرس، نوع غنم، نوع بقر، نوع حیوان، تو جب تک ان انواع کی فصل اس کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو جائے تب تک یہ ماہیت ناقصہ اور غیر محصلہ ہے. جب وہ نوع آ جائے گی تو فَيُحَصِّلُهَا نَوْعًا تَامًّا، وہ نوع آ کے اسے نوع تام بنا دے گی. فَتَكُونُ هِيَ ذَلِكَ النَّوْعُ بِعَيْنِهِ، اب وہی ماہیت حیوانی بعین ہی کیا بن جائے گی؟ انسان بن جائے گی. جب ناطقیت آ گئی، جب ساحل یا ساحل آ گیا تو گھوڑا بن جائے گی، جب افتراس آ گیا تو شیر بن جائے گی. فَتَكُونُ هِيَ ذَلِكَ النَّوْعُ بِعَيْنِهِ وَتُسَمَّى الْمَاهِيَةُ الْمَأْخُوذَةُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. جب اس ماہیت حیوانی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مثال کے طور پر نوع ناطق آنی ہے، تو اس لحاظ سے چونکہ اس کو آپ کس اس میں زاویے میں اور کس لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ اس ماہیت حیوانیہ کے ساتھ کون سی نوع ضمیمہ ہونی ہے ناطقیت کی، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اس لحاظ سے اسے کہا جائے گا جنس. اور تسمى الماہیت المأخوذۃ بہذا الاعتبار جنسا. والذی یحصلہ، اور وہ مفہوم جو اس ماہیت حیوانیت کو اپنے ضمیمہ ہو کے تحصل اور تحقق عطا کرتی ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے فصل کہا جائے گا. بنابراً فصل کیا ہوتی ہے؟ وہ جنس کی محصل ہوتی ہے. فصل جب جنس کے ساتھ آ کے ضمیمہ ہوتی ہے تو اسے تحصل اور تحقق عطا کرتی ہے. اور جنس فصل کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مادہ اور علت مادی ہوتی ہے. یہ پہلا مطلب. یہ پہلا مطلب ایک نوع تامہ کے پہلے جنس، پہلے جز، جسے جز مشترک ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے. آج کے درس میں ہم نے ابتدا میں یہی کہا کہ کوئی بھی ماہیت تامہ وہ نوع کہلاتی ہے، اور نوع کے دو جز ہوتے ہیں. ایک جز جس میں اس نوع کے ساتھ دیگر انواع بھی مشترک ہوتی ہیں، اور ایک وہ جز جو خود اس کے ساتھ مختص ہوتا ہے. پہلے جز کو جس کے ساتھ دیگر انواع بھی مشترک ہوتی ہیں، اس کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا تھا. یہ دونوں زاویے ہم نے بتا دیے. ایک زاویے سے دیکھیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ اور علت مادی کہتے ہیں. دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جنس کہتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے جز پر جو مختص ہے. اس کو بھی دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں اعتباران فی الجزء المشترک، یہ جو دو زاویے اور دو اینگلز جو جزء مشترک کو دیکھنے تھے، یہی دو زاویے اور یہ دو اینگلز جاریان بعینہما فی الجزء المختص، اس جزء مختص میں بھی یہ دونوں زاویے اور دونوں اعتبار اور عقلی فروض یہ دونوں جاری ہیں. وَيُسَمَّى بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ،
پہلے اعتبار سے، یعنی ادھر آپ جیسے جنس کو اکیلا دیکھتے تھے، اس کے ساتھ کوئی اضافی مفہوم نہ ہو، ادھر آپ مثال کے طور پر حیوان کو دیکھتے تھے، یہاں انسان ناطق کو دیکھیں، اگر آپ ناطق کو اکیلا دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی اضافی مفہوم نہ ہو، حیوان ناطق نہیں، حیوان کو اس کے ساتھ آپ ضمیمہ نہ کریں، اکیلا ناطق کو اگر دیکھا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى بالاعتبار الاول صورتاً، اسے صورت کہتے ہیں، ناطق اکیلا ایک صورت نوعیہ ہے، اسے صورت کہا جاتا ہے عقلی علوم میں۔ وَيَكُونُ جُزْءً، اور یہ ناطق ایک ایسا جز ہے حیوان ناطق کا کہ لا يحمل علی الکل، حیوان ناطق اور چیز ہے، ناطق اور چیز ہے، ناطق صورت ہے، حیوان ناطق نوع ہے، نوع محصلہ ہے۔ اچھا، وَلَا عَلَى الْجُزْءِ الْآخَرِ، پس بنابراین ناطق نہ تو حیوان ناطق پر کل پر صادق آتا ہے، حمل ہوتا ہے، وَلَا عَلَى الْجُزْءِ الْآخَرِ، اور نہ ناطق اپنے دوسرے جز پر جو کہ حیوان ہے، حیوان ناطق میں نہ حیوان پر صادق آتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ الحیوان ناطق، ناطق کو حیوان پر ہم نہیں کر سکتے، یا آپ نہیں کہہ سکتے الحیوان الناطق ناطق، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَيَكُونُ جُزْءً، یہ صورت ایک ایسا جز ہوتی ہے کہ لا يحمل علی الکل، کل پر بھی حمل نہیں ہوتی، ولا علی الجزء الآخر، اور دوسرے جز پر بھی حمل نہیں ہوتی۔ پس یہ تو یہ جو دوسرا جز کا تھا اس کو ایک زاویے سے دیکھنا، کہ ہم اس کو ایک ایسے زاویے سے دیکھیں کہ اکیلا دیکھیں، اس کے ساتھ کوئی اور مفہوم مقرون نہ ہو تو اسے صورت کہا جاتا ہے، اور جب یہ صورت ہوتا ہے یہ جز تو نہ یہ کل پر حمل ہوتا ہے نہ دوسرے جز پر حمل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک زاویہ دید ناطق کو دیکھنے کا۔ دوسرا زاویہ جہاں سے ہم ناطق کو دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي، جب دوسرے زاویے سے ہم اسی ناطق کو دیکھیں گے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فصلہ، یعنی یسمى فصلاً، اس کو فصل کہتے ہیں، اور فصل ہوتے ہوئے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یحصل الجنس، فصل کیا کرتی ہے؟ جنس کو تحقق عطا کرتی ہے۔ حیوان جو کہ جنسی معنی تھا، اس کے ساتھ جب تک فصل نہ آئے وہ حیوانیت بھی، کبھی آپ کو کوئی حیوان اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے ساتھ یا ناطق کی فصل نہ آئے، یا ساحل کی فصل نہ آئے، یا ناحق کی فصل نہ آئے، یا مفترس کی فصل نہ آئے، الا ما شاء اللہ۔ جب تک کہ کسی مخصوص حیوان کی فصل نہیں آئے گی آپ حیوان کو کہیں تحقق پایا نہیں پائیں گے۔ لہذا فصل کیا کرتی ہے؟ یحصل الجنس وَيُتِمُّ النَّوْعَ، اور فصل کے آنے سے نوع مکمل ہو جاتی ہے۔ جب تک فصل نہ آئے کائنات کی کوئی بھی نوع مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ حَمْلًا أَوَّلِيًّا، اور یہ فصل جو ہے نا یہ جنس کو کیا کرتی ہے؟ تحقق اور تحصل عطا کرتی ہے، اور نوع کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، یہ فصل نوع پر حمل ہوتی ہے۔ کیسا حمل؟ حملاً اولیہ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان ناطق، الانسان نوع ہے نا، اس پر ہم ناطق کو حمل جب کریں گے تو الانسان پر ناطق کا حمل کیسا حمل ہے؟ حمل اولی ہے۔ حمل اولی اور حمل شائع ثنائی کی کئی بار ہم تعریف کر چکے ہیں، آپ مراجعہ کریں۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلًا، اب تک اس چوتھی فصل میں جو مباحث گزریں اس سے علامہ فرماتے ہیں کہ چار باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات کون سی ظاہر ہو جاتی ہے؟ ان الجنس هو النوع مبہما، جنس وہی نوع ہی ہوتی ہے لیکن مبہم۔ حیوانیت وہی یا انسان ہے یا فرس ہے، گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا شیر ہے یا بکری ہے یا گائے ہے۔ تو حیوان کو جب ہم دیکھیں تو حیوان میں ایک قسم کا نا ابہام، بلر مفہوم ہے، ایک بلر چیز ہے،
ابہام پایا جاتا ہے اس میں. جنس بلر ہوتی ہے، وہی نو ہوتی ہے لیکن بلر نو. وَأَنَّ الْفَصْلَ هُوَ النَّوْءُ مُحَصَّلًا، اور فصل کیا ہوتی ہے؟ وہی نو ہی ہوتی ہے جب تحصل پا لے. وَالنَّوْءُ هُوَ الْمَاهِيَةُ التَّامَّةُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَىٰ إِبْهَامٍ أَوْ تَحْصِيلٍ. اور ماہیت تامہ کیا ہوتی ہے؟ نو کیا ہوتی ہے؟ اور نو کیا ہوتی ہے؟ نو کہتے ہیں ماہیت تامہ ہوتی ہے، وہ ماہیت تامہ جس میں ہماری نظر ابہام پر یا تحصیل پر کہ اب وہ جو ماہیت مبہم حیوان تھی حاصل ہوگی اس پر نہیں ہوئی، نہیں ہے. بس جنس کیا ہوتی ہے؟ اگر جنس کو اکیلا دیکھا جائے تو جنس نوع مبہم، فصل کیا ہوتی ہے؟ نوع محصل، اور نو کیا ہوتی ہے؟ ماہیت نو، ماہیت تامہ کہلاتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، ان کل من الجنس والفصل محمول علی النوع حملا اولیہ. اگر آپ نو پر جنس کو حمل کریں یا فصل کو حمل کریں، نو مثال کے طور پر انسان، آپ انسان پر جنس کو حمل کریں، کیا کریں؟ آپ کہیں گے الانسان حیوان، یا آپ نو پر کس کو؟ فصل کو حمل کریں، آپ کہیں الناطق انسان. تو جنس کا اور فصل یہ دونوں حمل ہوتی ہیں نو پر. حمل کیسا ہوگا؟ حمل اولی ہوگا. جب آپ کہیں گے الانسان حیوان تو حمل اولی ہے. موضوع اور مفہوم، موضوع اور محمول مفہوماً ایک چیز ہیں. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان ناطق تو یہاں بھی موضوع اور محمول مفہوماً ایک چیز ہے، تغیر اعتباری ہے، حمل اولی ہے. وَأَمَّا النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا أَنفُسِهِمَا، باقی رہ گیا جنس اور فصل کا آپس کا تناسب. ایک دفعہ جنس اور فصل کا نوع کے ساتھ نسبت تھی، ایک دفعہ جنس اور فصل کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ ان کے آپس میں کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں فَالْجِنْسُ عَرَضٌ عَامٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَصْلِ. فصل کے لیے جنس عرض عام ہوتی ہے. آپ مثلا ناطق پر حیوان کو حمل کریں کہ الناطق حیوان، تو حیوان ناطق کے لیے عرض عام ہے. جیسے مثال کے طور پر ماشی ہونا کیا تھا؟ انسان کے لیے عرض عام تھا. پیچھے ہم پڑھ چکے تھے پچھلے درس میں عرض عام اور خاصہ کو ہم نے پڑھا. تو یہاں جنس فصل کے لیے عرض عام ہوتی ہے، والفصل برعکس فصل جنس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ والفصل خاصۃ بالنسبت الیہ. اگر آپ کہیں کہ الحیوان ناطق تو یہاں ناطق حیوان کے لیے کیا ہوگا؟ خاصہ ہوگا. یہ دوسری بات. تیسری بات جو واضح ہو جاتی ہے ان من الممتنع ان يتحقق جنسان فی مرتبۃ واحدہ. ایک مرتبے میں ایک ماہیت تامہ کے لیے دو جنسیں نہیں ہو سکتی. مثلا الانسان حیوان ناطق، یہاں حیوان جنس ہے جو کہ انسانی نوع کی، تو اس جنس میں جنس ہے حیوان اور ناطق ہے فصل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانی نوع کے لیے حیوان بھی جنس ہو اور حیوان کی جگہ ایک اور بھی جنس ہو جس کی ناطق نوع ہو. دو اجناس پیرالل ایک نوع کی ایک فصل کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وَقَضَا فَصْلَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِنَوْعٍ، اسی طرح سے ایک نوع کی دو فصول بھی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی نوع کے لیے ہم کہیں کہ الانسان حیوان ناطق، ایک نوع ایک فصل، اور ناطق کے پیرالل ایک اور فصل ہو کہ ہم کہیں کہ الانسان حیوان فلاں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایک نوع کی دو اجناس پیرالل یا ایک نوع کی دو فصول پیرالل کیوں نہیں ہو سکتی؟ لاستلزام ذالک کون نوع واحد نوعین، کیونکہ اس کا لازم یہ ہوگا کہ ایک نوع نہ ہو بلکہ دو انواع ہوں. ظاہر ہے جب حیوان کے ساتھ ناطق لگے گا تو اور چیز ہوگی، جب ناطق کی جگہ بی لگے گا تو اور چیز ہو جائے گی. اسی طرح سے جب حیوان کے ساتھ ناطق لگے گا تو اور چیز ہوگی، جب حیوان کے
ساتھ بی لگے گا تو اور چیز ہو جائے گی، لہذا دو نوعیں بن جائیں گی، ایک نوع بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نوع دو انواع ہوں۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام۔